بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہماری جو غزلیات تھیں اس میں آخری غزل جو ہے ہم کلاس میں ہم نے شروع کرنی تھی، تو اب ہماری آخری جو ہے وہ غزل ہم آن لائن پڑھیں گے۔ تابش دہلوی شاعر ہیں اس کے، تو ان کا اصل نام جو تھا مسعود الحسن ہے اور تخلص ان کا تابش ہے۔ یہ 9 نومبر 1913 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور 23 ستمبر 2004 کو فوت ہوئے اور کراچی کے صحیح حسن قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کا جو پہلا شعر ہے کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ سکون کہتے ہیں آرام کو، اطمینان کو، درکار کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہے، ٹھہرا دے، مطمئن کر دے، سکون دے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے سکون چاہیے لیکن مجھے وہ کسی صورت میں بھی نہیں ملتا، اور دل کو جو تھوڑا سا سکون بخش دے وہ درد دل نہیں کہلاتا۔ انسان کی روز ازل سے کوشش رہی ہے کہ اس کو سکون مل جائے، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے سکون کی تلاش ہے لیکن میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سکون حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں، اور ایسے درد دل کی تلاش ہے کہ جو میرے وجود کے ذرے ذرے کو تڑپا کے رکھ دے اور مجھے بے خود کر دے۔ گویا شاعر کا خیال ہے کہ وہ عشق اختیار کرے تاکہ دلی مرادیں پائے۔ عشق میں اس کو درد دل بھی ملے گا اور سکون بھی، اور جس کی اسے تلاش ہے وہ بھی میسر آ جائے گا۔ فیض احمد فیض ایک شعر ہے کہ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ جب شاعر ناکامی اور بے چینی کی مستقل کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دل مضطرب یعنی بے چین دل کا علاج صرف اور صرف انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اگر انسانیت کے درد کو دل میں جگہ دے دی جائے تو پھر یقیناً حقیقی سکون میسر آ جائے گا۔ گویا سکون قلب کے لیے دل میں ہلکے خدا سے محبت، ہمدردی اور خدمات کے جذبات اور احساسات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور کا انسان ان صفات سے عاری ہے۔ ترس رہا ہوں میں اس لمحہ سکون کے لیے، یہ زندگی تو نہیں زندگی کا ماتم ہے۔ دوسرا شعر ہے، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک ہوں بھی چشم شو کو حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، نمائش کو، صد رنگے سینکڑوں رنگوں کا، اشک خون کے آنسو رونا، چشم شوق محبت بری آنکھ۔ ایک وقت تھا کہ کبھی مجھے ہر طرح کے جلوے دیکھنے کے لیے میسر تھے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میری محبت بری نظروں کو خون کے آنسو بھی میسر نہیں۔ تابش دہلوی ماضی کے حسین لمحوں کو یاد کرتے ہوئے رنگین وادی میں کھو جاتا ہے کہ جب مجھے محبوب کا دیدار اور وصال میسر تھا، میرے ٹھاٹ پاٹ تھے اور میری شان دیکھنے کے لائق تھی۔ سارے زمانے کے حسن اور رنگینیاں میری آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ میرے لیے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات جیسی تھی، لیکن افسوس پتہ نہیں کس کی نظر لگی اور یہ میرا سب کچھ خوشگوار ماضی بن کر رہ گیا۔
گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے. ٹھیک ہے. دراصل اس تمام قصے میں کسی تیسرے بندے کا قصور نہیں. شاعر کی اپنی غلطی ہے کہ وہ عشق کر بیٹھا کہ جب تک محبوب کی نظر عنایت رہی وہ زندگی کی بہار میں پرندے کی طرح اڑتا رہا، لیکن جب اس نے نظر التفات سے محروم کر دیا تو پھر وہ بے بالوں پر ہو کر دام اجل میں جا پڑا اور زندگی کی آخری سرحد پر موجود ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کر گیا نا عشق برباد اور گیت گاؤ محبت کے. اب صورتحال کی تبدیلی کے باعث شاعر نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لی ہیں، اور جب آنکھوں میں آنسوں کے انمول موتی ختم ہو گئے تو ان میں سے خون آنے لگا. میر تقی میر اس موقع پہ کہتے ہیں، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اور مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ شاید جب تک خون کے آنسو روتا رہا تب تک اسے یہ گمان تھا، شک تھا کہ اس کی آنکھیں رنگین مناظر دیکھ رہی ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں خون کے آنسوں سے بھی محروم ہو گئیں، جس کی وجہ سے شاید رنگینیوں سے محروم ہو گیا ہے. تیسرا شعر ہے کہ ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا. کار تمنا کہتے ہیں خواہش کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا، مختاری با اختیار ہونا، اختیار رکھنا، آزادی ہونا. اب اس میں دو مفہوم ہیں. ایک، اے محبوب اپنی ہر تمنا کو پانا میرے لیے مشکل ہے جب کہ تیرے پاس اختیار ہے اور تیرے لیے ہر کام ہی آسان ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے خدا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجبور ہوں اور آسانی سے اپنی تمنا حاصل نہیں کر سکتا، جب کہ تو با اختیار ہے، تیرے لیے سب کچھ آسان ہے. اس کا تشریح اس کی یہ ہے، عشاق اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے کا مرکز اپنا ہی محبوب دکھائی دیتا ہے. انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شے ان کے محبوب کے دم سے ہے. شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب جو کچھ بھی چاہے کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس کے برعکس وہ اپنی ذات پر نگاہ دوڑاتا ہے تو اپنے آپ کو سراسر مجبور پاتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی آرزو بھی اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اسے پورا کر لے. اس کی ہر خواہش محبوب سے جڑی ہے، لہٰذا اس کی تکمیل کا دارمدار صرف محبوب ہے. شاعر کے لیے اپنی آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچانا بہت مشکل ہے. میں کار آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں، میں کار آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ مجبور ہوں تجھ کو مگر ہے اختیار. ٹھیک ہے. چوتھا شعر ہے، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں. ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں. کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا. ہنگامہ آرا کہتے ہیں ہنگامے اور رونق کا سبب، ساحل کہتے ہیں کنارے کو. عشق کے سمندر میں ساری رونق ہماری وجہ سے تھی، مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں نہ کہیں طوفان اٹھتا ہے اور نہ کسی کو ساحل ملتا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک آفاقی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں کوئی بھی شے بیکار نہیں بلکہ ہر چیز اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. اس لیے شاعر کا وجود بھی بیکار ہے، بلکہ دنیا کے ہنگامے اسی کے وجود سے ہیں. اس کے جاننے کے بعد اس دنیا میں جمود طاری ہو گیا، اس لیے اس کی کمی زمانے کو ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیائے عشق میں تمام ہنگامے اسی کی وجہ سے تھے، مگر اس کے رخصت ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ عشق کے سمندر میں کوئی طغیانی نہیں رہی اور ہر شے پر جمود طاری ہو گیا۔ شاعر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ عشق کا دعویٰ کرنے والے تمام لوگوں میں سے وہی ایک ایسا شخص تھا جو واقعتاً سچا عاشق کہلانے کا حقدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس راہ میں آنے والے تمام مشکلات کو بڑے صبر سے تو ہم برداشت کیا اور زبان بر کسی قسم کا حرف شکایت نہ کیا۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سے آئے پوش ہوا میرے بعد، آتا ہے بے کسی یہ عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سلام بھلا میرے بعد۔ تو اس کے بعد 5واں شعر ہے، تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا کہتے ہیں دیکھنا، سوز کہتے ہیں جلنا، جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، یکتائی کہتے ہیں ایک ہونا، حائل کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ ٹھیک ہے، رپیٹ کرو، تماشا دیکھنا، سوز جلنا، جلوہ نظارہ، یکتائی ایک ہونا، حائل رکاوٹ۔ اب اس شعر کا مفہوم یہ ہے، اے محبوب تیرے حسن و جمال کی کوئی حد نہیں، تیرے حسن کے جلوے آنکھوں کو اس قدر چندیا دیتے ہیں کہ اب تیرے سوا کوئی اور حائل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے، اے محبوب تیرے جیسا حسین اس دنیا میں کوئی اور نہیں، کیونکہ تیری خوبصورتی بے مثال ہے، اس وجہ سے دنیا کے تمام چیزوں پر تجھے برتری دیتا ہوں کہ تیرے حسن کے مقابلے میں کوئی چیز بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، بقول شاعر کے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ ٹھیک ہے، ایک بار اس کو میری نگاہوں سے دیکھ لو، ایک بار اس کو میری نگاہوں سے دیکھ لو، پھر خود کہو گے کہ کون ہے سودائی۔ دوستو، تصوف کے میدان میں اس اصطلاح کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے کہ عارف کو یعنی پہچاننے والوں کو ہر جگہ محبوب حقیقی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ مقام بڑی ریاضت اور عبادت کے بعد کسی شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھٹا شعر ہے کہ رہا ایک ایک قدم پر پاسے اداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ پاس لحاظ کو کہتے ہیں، اداب طلب محبت کے آداب۔ اے محبوب مجھے طلب کرنے کے آداب کا خیال رکھنا پڑا، ورنہ جس مقام پر میں تھا تجھے حاصل کر سکتا تھا۔ عشق کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، یہ محبوب کی رسوائی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ تو محبوب کی شان اور عزت پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ چاہے محبوب کے ہجر میں جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے انتظار میں راستے کی دھول ہو جائے، پھر بھی محبت کے آداب کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ دھول تو بن سکتا ہے لیکن غبار بن کر بھی محبوب کے چہرے و زلفوں کو آلودہ نہیں کرتا، بلکہ آداب محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔
جیسا کہ میر تقی میر فرماتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر محبوب کے دیدار کے لیے جائیں تو سر محفل نہیں جاتے، محفل میں نہیں جاتے کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو، بلکہ کہیں دور چھپ چھپ کے محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں تاکہ محبوب رسوائی سے بچ جائے، ورنہ عاشق محفلوں میں آ کر محبوب سے ہم کلام ہو کر براہ راست وصال کا تقاضا کر سکتے ہیں، ملنے کا تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بات محبوب کی طبیعت پر گرانہ نہ گزرے اور وہ ناراض نہ ہو جائے، بس دور سے دیکھ لینا، دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ دراصل شاعر محبوب کے ہجر میں تڑپ رہا ہے اور عرض کرتا ہے، اے محبوب، میں ایسے مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں میں تجھے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا محبت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ابھی تک تیرے ہجر میں تڑپ رہا ہوں، یعنی ابھی تک میں تیری جدائی میں تڑپ رہا ہوں، اور مجھے کبھی بھی تو نے اپنی محفل میں نہیں بلایا، پھر بھی میں نے زمانے سے تیری شکایت نہیں کی، کیونکہ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں۔ عاشق کے نزدیک طلب وصل آداب طلب کے خلاف ہے، کیونکہ عاشق اس راہ میں سرخ رو ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی منزل آخری منزلیں نہیں ہوتی اور بے چینی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جہاں انتہا کا تعین ہو جائے وہاں سفر رک جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ آخری مقطع ہے، ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون، اے تابش کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ ازل سے کہتے ہیں ابتدا سے، مقصود طلب کہتے ہیں جس کی خواہش کی جائے، پائے جستجو کہتے ہیں کہ کوشش کا پاؤں، مراد تنگ و دو، شرمندہ منزل تک رسائی۔ روز ازل سے میں نہ جانے کس مقصد کی تلاش میں ہوں کہ میرے پائے شوق ابھی تک منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ منزل پر پہنچ جانا یقیناً خوشی اور مسرت کا باعث ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے، خواہشات کی عدم تکمیل، یعنی خواہشات کا مکمل نہ ہونا اسے مزید تنگ و دو پر اکساتی ہے، لیکن انسان کا مقصد پورا ہو جائے تو وہ جستجو سے یعنی تلاش سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ شاعر نے تنگ و دو اور کوشش سے پہم کی بات کی ہے۔ اس کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی کا سفر اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ چونکہ مجھے دیدار نصیب نہیں ہوا، اس لیے میں ابھی تک سفر میں ہوں، اور جب تک دیدار نہیں ہو جاتا سفر میں رہوں گا۔ رواں ہوں ازل سے فراق کی راہ پر، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ تھی ہماری آخری غزل تابش دہلوی کی۔ امید ہے کہ آپ کو اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔